محمد خطیبی، اب تو کنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو گئے ہیں، اور جو نیوکلیئر ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں ان حملوں میں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا حملے ابھی تک جاری ہیں ایران میں؟ اسرائیل آج صبح سے ایران کے خلاف بڑے آپریشنز کر رہا ہے اور یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہیں۔ اسرائیل نے ملٹری تنصیبات کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سائٹس اور سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے، رہائشی عمارتوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ابھی مختلف علاقوں میں حملوں کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے تہران، شیراز، کرمانشاہ اور تبریز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک کو ہی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان حملوں میں متعدد عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں، اور اب سرکاری سطح پر پاسداران انقلاب کے سربراہ، آرمڈ فورسز کے چیف آف اسٹاف اور دیگر متعدد سینئر فوجی افسران کے مارے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد نیوکلیئر سائنسدان، جن میں ایٹمی ایجنسی کے سابق سربراہ بھی شامل ہیں، ان کی موت کی بھی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ کارروائیاں اس وقت بھی جاری ہیں۔ ایران کی ریاست کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو ٹاپ اسٹریٹجی میکرز تھے ملٹری کے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس گیپ کو کس طریقے سے فل کیا جائے گا؟ یہ اسرائیل کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہے اور اس وقت ایران میں صورتحال بہت کشیدہ ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب کے سینئر افسران کو مار دیا گیا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایران نے دہائیوں سے ایسی ٹریجڈیز کا سامنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ برس ہم نے اپنے صدر ابراہیم رئیسی کو کھو دیا تھا اور ان کی جگہ 2 ماہ بعد مسعود پزشکیان صدر بن گئے تھے۔ ایران میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس وقت جو ایرانی ملٹری کمانڈرز مارے گئے ہیں ان کی جگہ نئے کمانڈرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جیسا کہ جنرل پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور جنرل عبدالرحیم موسوی کو نیا چیف آف اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ایران یہی کر رہا ہے۔ And this is what Iran right now. And what is public reaction؟ اس وقت ایران کی پبلک کا کیا رویہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے پیس کی آفر کی ہے، جو آج انہوں نے ان حملوں کے بعد بھی دہرائی ہے، اس آفر کو مان لیا جائے؟ Some people think that Iranians are now fearful, but it is not the case. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس وقت ایرانی عوام خوفزدہ ہو گئے ہیں، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایرانی عوام اس وقت بہت غصے میں ہیں، انہیں اسرائیلی آپریشن پر بہت غصہ ہے، جس میں نہ صرف نیوکلیئر اور ملٹری تنصیبات کو ہی ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ سویلین علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جن میں رہائشی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہولناک منظر گردش کر رہا ہے جس میں ایک بچہ مارا گیا اور وہ ملبے میں دبا ہوا ہے۔ ایران کے عوام اس منظر کو شیئر کر رہے ہیں اور فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے اور اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ لوگوں نے جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی کارروائی کا جواب دیا جائے۔ Great respect to this escalation. Then why؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایران نے فوری طور پر ابھی تک رسپانس نہیں دیا ہے، اور اگر ایران رسپانس دیتا ہے تو اس کے مستقبل میں کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟ For centuries, Iran has proven that it's not the country that starts wars. صدیوں سے ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا ملک نہیں ہے جو جنگیں شروع کرتا ہے، مگر اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی قدم اٹھا دیا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو جنگ میں گھسیٹ لے۔ ایران کے پاس اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں اور اس کی شروعات ڈرونز بھیج کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈرونز اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایران کا جواب بڑا ہی ہوگا۔ ایران بہت بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے جواب دے سکتا ہے اور اسرائیل کی ملٹری تنصیبات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے بیسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ ان حملوں میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ انہیں محض ان حملوں کی معلومات ملی تھیں۔ امریکہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ اس کا ان اسرائیلی حملوں میں کوئی کردار نہیں ہے، مگر ایران سمجھتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور امریکہ کے بیسز ایران کے لیے ایک جائز ٹارگٹ ہوں گے، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے اسرائیلی حملوں میں مدد کی ہوگی اور اب ایران کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں بچی کہ وہ نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا حصہ رہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ ایران NPT سے باہر آ جائے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ویپنائزیشن کو آگے بڑھائے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اب تک پرامن مقاصد کے لیے رہا ہے، مگر اب یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہاں تہران میں لوگ لیڈر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا فتویٰ واپس لیں جس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول پر پابندی ہے، اور لوگ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ اب ایران کی بقا کی جنگ ہے۔ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی۔